جسے میں انقلابی عمل کہہ رہا ہوں وہ ہوتا کیا ہے کہ میری سورس صرف اور صرف سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ دنیا میں کسی اور ایک انسان کی زندگی میں ایک مکمل انقلابی عمل ہے ہی نہیں، تو کہاں سے آپ سورس لیں گے؟ یہاں تو انقلاب کی تکمیل جنریشنز میں ہوتی ہے۔ والٹیئر نے، روسو نے ایک فکر دیا، انقلاب برپا کرنے والے بالکل اور لوگ تھے، ان کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اسی طریقے سے مارکس نے ایک فکر دیا، انقلاب برپا ہوا ہے جا کر روس میں اور لینن کے ہاتھوں۔ تو ایک انسانی شخصیت اور ایک ہیومن لائف سپین میں کسی انقلاب کی تکمیل، اس کی صرف ایک مثال ہے اور وہ ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک فرد واحد دعوت کا آغاز کر رہا ہے، بالکل فرد واحد۔ یعنی اگر ایسا ہوتا کہ حضور فرض کیجئے کہ یہود میں پیدا ہوتے تو گویا کہ ایک امت مسلمہ پہلے سے آپ کو ملی، جیسے کہ حضرت موسیٰ کا معاملہ ہے کہ ایک امت موجود تھی، حضرت مسیح کا معاملہ امت موجود تھی، لیکن یہاں صورت کیا ہے کہ حضور امیین میں سے ہیں، امیین میں آپ اٹھائے گئے۔ تو یہاں تو کوئی ایک فرد نوع بشر بھی نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کا ماننے والا ہو جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں۔ بالکل یوں سمجھیے کہ ایک کلین سلیٹ سے وہ کام شروع ہو رہا، فرد واحد۔ اس فرد واحد پر پہلے ایمان لانے والوں میں وہ ہمارے ہاں اختلاف ہے، اور وہ بھی چونکہ گروہی ہمارے ہاں کچھ چیزیں ہیں اس کی وجہ سے خامخواہ رد و قضا اس میں ہے، ورنہ اس میں کیا شک ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ سب سے پہلے آ کر واقعہ تو بیان کیا حضور نے تو حضرت خدیجہ سے بیان کیا۔ بہرحال جو ہمارے ہاں تقسیم ہے اسی کو ذہن میں رکھیے کہ خواتین میں حضرت خدیجہ، آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو یوں میں کہا کرتا ہوں کہ ایک سے یہ 4 ہوئے ہیں، ابھی 5 ہوئے ہیں، ایک کو شامل کیجئے، یوں بات چل رہی ہے۔ اور یہاں سے بات شروع ہو کر کل 22 برس ہیں۔ 610 عیسوی میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا، 632 میں حضور کا انتقال ہو گیا، عیسوی کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم عام طور پر یہ عیسوی سن کے حساب سے ہی سوچتے ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ 622 عیسوی میں وحی کا آغاز ہوا، 632 میں حضور کا انتقال ہو گیا، کل 22 برس۔ 22 برس میں دعوت، تبلیغ، تربیت، تنظیم، تزکیہ، پھر پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، آرم کانفلکٹ، سارے مراحل طے ہو گئے، اور لکھوں کا مربع میل کے ایک ملک پر جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اللہ کے دین کا بالفعل غلبہ ہو گیا۔ تو اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملے گی، نہ انبیاء کی تاریخ میں۔ یہ بالکل سولیٹری ایگزامپل ہے، واحد ایگزامپل ہے پوری انسانی تاریخ کے اندر۔ لہذا انقلابی عمل کسے کہتے ہیں اسے ہمیں سمجھنا ہوگا سیرت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔